بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ سب کو ایک ایسا واقعہ بتانے والا ہوں جسے سن کر آپ سبھی کا ایمان تازہ ہونے والا ہے۔ ایک ایسی داستان جسے سنتے ہی انسان کی عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ایک بد عورت سے کیسے اپنا بچاؤ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری کس جگہ پر کی جائے۔ افطاری میں کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم تھی حضرت لال شہباز قلندر کے پاس، تو آپ اس کو پسوانے کے غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد وہ گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے لیے پھرتے پھراتے ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، آپ پر فدا ہو گئی، آپ پر فرفتہ ہو گئی۔ حالانکہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کے آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی، چنانچہ اس عورت کی نیت بری تھی اس لیے وہ گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر آپ کو اپنے طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے عورت کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ عورت کی اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہی چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ عورت چنانچہ بدگماش اور بدکار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ۔ ایک معصوم عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اس گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، اسے صراط المستقیم سمجھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شیطانی خواص میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تھے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے آئے اور ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ سب عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے تو وہاں پر قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب طرح کا رعب اور دبدبا طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے، چہرے سے ہی آپ کی شرافت ٹپک رہی تھی۔ اس لیے قاضی نے بڑے معذبانہ انداز میں آپ سے کہا، اے نیک انسان، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے
तुम इसके रद्द में सिवाय गवाह पेश करने के कोई सूरत तुम्हारे छुटकारे की नहीं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इत्मीनान और तसल्ली से जवाब दिया और कहा कि ए काजी अयूब, और नाकीस से पाक तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। किसी के ऐबों को ज़ाहिर करना कोई अच्छा काम नहीं, लेकिन अगर आप इस बात पर बदनियत हैं कि मैं अपनी सफाई में कोई गवाह पेश करूं, तो मेरा गवाह इस औरत का ये शेर ख्वाह बच्चा है जो इस वक्त अपने वालिद की गोद में है और उस वक्त पंगूड़े में पड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग आपकी ये बात सुनकर हैरान जद हो गए और काजी भी कहने लगा कि ऐ शख्स, क्या कभी किसी शेर ख्वार बच्चे ने भी गुफ्तगू की है? इस पर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए और बोले, ऐ काजी, मैं बेगुनाह हूँ और इस औरत ने मुझ पर बुरा घटिया इल्जाम ऐद किया है। इस वक्त इसका बच्चा शेरखार पंगूड़े में लेटा हुआ था और जहाँ तक इस बच्चे के कलाम करने की बात है तो इस बच्चे से वही कलाम कराएगा जिसने बचपन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कलाम करवाया था। काजी आपका ये जवाब सुनकर हक्का बक्का हो गया। तमाम हाजरीन भी खड़े सारी कार्रवाई देख रहे थे। अब काजी ने बच्चे के बाप को हुक्म दिया वो बच्चा लेकर इसके सामने आए। चुनाचा बच्चे को काजी के सामने हाजिर किया गया। हजरत लाल शहबाज कलंदर बच्चे से मुखातिब हुए और फरमाया, ऐ मासूम वो जात बारी ताला जिसने आयाम तुफैलियत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलाम करने की कुव्वत अता फरमाई थी, तुम इस खुदाए वहदहू ला शरीक को हाजिर नाजिर जानकर गवाही दो कि जिस वक्त मैं तुम्हारे घर में मौजूद था तो तुमने इस वक्त अपना अंगूठा चूसते हुए क्या देखा था और हमारे दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी। इसने कहा कि जो कुछ ये शख्स कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। मेरी माँ झूठ बोल रही है। असल खतावार मेरी माँ है जिसने बुरी नियत से एक शख्स के दामन को खींचा था। बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनने थे कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों पर लज़ा तारी हो गया। वो हैरत के समंदर में खो गए। काजी इससे बहुत मुतासिर हुआ और अपनी जगह से उठा और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को बोसा दिया और अपने साथ मसनद पर बैठा लिया। इस औरत की आंखों से अब बुराई की पट्टी उतर चुकी थी। वो भी अपने गुनाह से शर्मिंदा हुई और इसने आपसे माफी मांगी। औरत ने हमेशा के लिए गुनाह से तौबा कर ली।